ہمیں بالکل یہ بات تو نہیں معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں کہ یہ کس وقت واقعہ پیش آیا، تاریخ اس کی کیا ہے، اس کو ذرا کیا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ لیکن ولو بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ چلیے رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش بھی آیا، مگر اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے کیا دین میں اس رات یا اس کے بعد والے دن کے لیے کوئی اہمیت بتائی گئی؟ کہ ہم اگر ذرا سا غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 10-11 سال زندہ رکھا، اور ہر سال برابر وہ رات آتی گئی جس رات میں آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا؟ اور نہ ہی آپ نے اپنے صحابہ کو کبھی بتایا کہ بھئی یہ فلاں رات ہے، اس رات میں آپ لوگ اتنی نمازیں پڑھو یا ایسی ایسی عبادتیں کرو اور اس کے بعد آپ روزہ رکھو؟ آپ نے کبھی اپنے صحابہ کو بھی کبھی یہ بات نہیں بتائی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے لیے چھوٹا بڑا جو بھی خیر ہے میں نے ہر خیر تمہیں بتا دیا ہے، کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی، اور جو بھی شر ہے، جو بھی برائی ہے، ہر برائی سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کسی کو میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنے طور پر اس رات کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد والے دن کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ ہم جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی پر گویا کہ ہم یہ الزام لگانے جا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نے معراج کی رات میں یہ عبادتیں کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کو یہ اتنی نمازیں پڑھنی ہے اور اس کے بعد کے دن کا ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر ہم اپنے طور سے کسی بھی چیز کو ایجاد کر لیں اور یہ کہیں کہ اس کا بھی دین سے بہت زیادہ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے؟ ایسے میں یقیناً ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں عبادات کے تعلق سے یہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ عبادات کی اصل یہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے، الا کہ وہ عبادت جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے۔